برابر تکلیف کیا ہوئی تھی مزدور اتحاد زمون د خاورې زمون د خیبر پختونخوا زمون د خاورې سابق وزیر اعلی موجوده وزیر دفاع جناب پرویز خټک صاحب د مردان نصیبی علي محمد خان صاحب ته په صاحب راتلو باندې خوش آمدید وایو جناب پرویز خټک صاحب بتاؤ تو خطاب پښتو بولو علی محمد پہلے بات کر رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تو میں اس بات پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جتنے یہاں پہ ہمارے پاکستانی بہن اور بھائی یہاں پہ آئے ہیں تو آپ نے ان لاکھوں جو امپلائیز ہیں جو ریاست پاکستان کی خدمت کرتے ہیں چاہے وہ پی آئی اے میں ہیں چاہے وہ ریلوے میں ہیں چاہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں پی ٹی ڈی سی میں ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں فیڈرل میں ہیں صوبائی میں ہیں تو آپ ہم کے یہاں پہ ترجمان آئے ہیں میں عمران خان صاحب کی طرف سے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید دینے کے بعد اس بات کی یقین کرانا چاہتا ہوں کہ جو آپ اس سے پہلے بھی کوئی ہفتے پہلے فیڈرل اور صوبائی امپلائیز کی یہاں پہ ایک احتجاج ہوا تھا اور اندر ڈی چوک میں اس سے پھر میری اور ڈپٹی اسپیکر جناب قاسم سوری صاحب کی اندر پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی اور اس کے بعد باہر آئے آپ کو ایشورنس دی تو جو بھی چیزیں آئی ہیں اس پہ بھی تفصیلاً جو ہے پرویز خٹک صاحب آپ سے گفتگو کریں گے میرا دل تھا میں صبح آپ کے پاس کیونکہ سارا دن یہاں ہماری بہنیں بھی بیٹھی رہی لیکن میں چاہتا یہ تھا کہ میں تب آپ کے پاس آؤں اور خٹک صاحب تب آپ کے پاس آئیں کہ جب عمران خان صاحب کا حکم ہو اور خان صاحب سارا دن مختلف میٹنگز میں بزی رہے شام کو فارغ ہوئے ہیں اور انہوں نے پھر جب ڈائریکشن دی کہ آپ جائیں کیونکہ اگر پیچھے وزیر اعظم صاحب کا حکم نہ ہو اور ان کی اجازت نہ ہو تو بغیر اجازت اور اتھارٹی کی بات کرنا مناسب نہیں ہوتا تو سب سے پہلے تو میں یہاں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو تین چار بہت بڑی چیزیں ہیں کہ ریٹائرمنٹ جو کسی نے پتہ نہیں کس نے یہ بات پھیلائی ہے کہ اس کی ایج کم کی جا رہی ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ریٹائرمنٹ ایج نہ کمی کی لگی آ رہی ہے پینشن کوئی نہیں ختم ہو رہی گریجویٹی کوئی نہیں ختم ہو رہی کوئی نہیں ختم ہو رہا اور ساتھ ساتھ آپ کے اپگریڈیشن کے ایشوز ہیں اس وقت پرویز خٹک صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں وزیر اعلیٰ جب تھے خیبر پختونخوا میں تو انہوں نے جو ان کے اپنے اختیار میں تھا جتنے ڈپارٹمنٹس تھے خٹک صاحب نے ان کے اپگریڈیشن اپنے ہاتھ سے کرا کے اسلام آباد پہنچے ہیں اور ابھی آپ کی جو نمائندہ تنظیم کی ان سے مسکرا رہے تھے کہ میں نے تو ادھر جو باقی صوبے ہیں یا جو مرکز ہے خاص کر مرکز کے لیے میں نے کام ڈھونڈ لیا کیونکہ ہم نے جو پختونخوا میں کیا ہے تو اب سارے ڈپارٹمنٹس کہتے ہیں خاص کر فیڈرل ایک زمانہ تھا فیڈرل گورنمنٹ کا امپلائی بننا زیادہ عزت کی بات ہوتی تھی اب سب سے کم مراد فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے ہمیں اس کا احساس ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو وہ ایک چیز ہے تو اپگریڈیشن کے حوالے سے بھی جو ہے انشاءاللہ اقدامات کیے جائیں گے اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ہم بجٹ میں بھی کریں گے بجٹ سے پہلے بھی کریں گے ابھی جو آپ کی تنظیم کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اس میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آپ کی 10-12 بندوں کی ایک نمائندہ تنظیم ہوگی اور وہ وزیر اعظم پاکستان صاحب جو ہیں وزیر اعظم پاکستان صاحب
نقطے کی بات کی طرف آتا ہوں کیونکہ رات کے 12:30 بجے ہیں اور خٹک صاحب نے بھی بات کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ سب نے اپنے اپنے گھر بھی جانا ہے. تو میں بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو نمائندہ تنظیم ہمارے ساتھ وہاں پہ بیٹھی تھی 40-50 کے قریب آپ کا بندہ وہاں تھا. فائنانس ڈویژن میں ہم بیٹھے, وزیر اعظم صاحب کے آرڈر پہ انہوں نے کہا کہ اب جائیں اسے انگیج کریں تو اس کے بعد ہم آئیں, اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آپ کی 10-12 بندوں کی ٹیم بنے گی جن کو جو ہے متعلقہ منسٹر میں وزیر اعظم صاحب کے حکم سے منسٹر کے ساتھ بٹھایا جائے گا. جس منسٹری سے جو مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے وہ ہو جائے گا. کچھ چیزیں پینڈنگ ہوگی جو اس میں مشکلات ہوں یا جس میں زیادہ گفت و شنید ہو, لیکن کوشش یہ ہوگی کہ جس منسٹری میں فائنانس کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ساتھ, کیبنٹ ڈویژن کے ساتھ, ہیلتھ والوں کا جس کے ساتھ آپ کا ایشو ہو وہاں سے وہ حل ہو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی بات کی ہے. ہم اس بات کو بالکل برا نہیں مانتے کہ کوئی اپنے حق کے لیے احتجاج کرے, کیونکہ یہ راستہ ہمیں عمران خان صاحب نے دیا. اور میری دوست نے یہ بھی بات کی کہ اگر ہمیں تھوڑا زیادہ جو ہے اگر زیادہ ٹائم گزر گیا ہو سکے ہم خود آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں, کیونکہ دل چوک میں ہم بیٹھے رہتے تھے. تو کوئی احتجاج نہیں, یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی احتجاج پہ ہم برا نہیں مانتے. یہ وہ حکومت نہیں ہے جو کوئی احتجاج کے لیے آئے اور یہاں پہ گولیاں خدا نخواستہ چلیں, آنسو گیس چلیں, ربر بولٹس چلیں, لوگوں کو لاٹھیاں مار مار کے جیلوں میں پہنچائیں اور پریزن وینس بھریں. ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہم کسی اور کے ساتھ نہیں کریں گے. اور آپ اپنے حق کے لیے آئیں, آپ اپنے بچوں کے حق کے لیے آئیں, اور انشاءاللہ بھی پریشان صاحب آپ کو آگے کے لائے عمل دیں گے. عمران خان صاحب نے بھی ان سے بات بھی کی ہے تو فل اتھارٹی کے ساتھ بات ہوگی, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح وقت گزرتا جائے گا آپ کے مسائل حل ہوتے جائیں گے, کیونکہ آپ کی حکومت ہے, آپ کے ووٹس کی ساتھ طاقت چاہیے. اور لوگ کہتے ہیں کس سے سلیکٹ کر کے بھیجا ہے, ان لوگوں نے عمران خان کو سلیکٹ کر کے بھیجا ہے جو رات کے, اور ان کو ہم نے ٹریننگ یہ دی ہے کہ آپ کا حق نہ ملے آپ احتجاج کریں, چاہے عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کریں. اور آپ کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے عمران خان جو خود ایک ایماندار آدمی اپنی تنخواہ میں گزارا کرتا ہے, کوئی پرائم منسٹر کے مزے نہیں لیتا, صبح آتا ہے ڈیوٹی کرتا ہے, شام کو اپنے گھر چلا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا انعام ہے کہ ایک ایماندار آدمی ہمیں وزیر اعظم ملا ہے. تو آپ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس میں آپ کو آپ کی سپورٹ ہمیں چاہیے ہوگی, کیونکہ مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے, لیکن بھرپور کوشش کی جائے گی کہ آپ کے جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. اور اس کی صحیح ابتدا کل سے نہیں ابھی سے ہو چکی ہے. تو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی کمیٹی کے نام ہمیں دے دیں تاکہ ہم کل صبح عمران خان صاحب کو آپ کی کمیٹی کے نام دے دیں, اور اس کے بعد اس پہ کل سے کارروائی کا آغاز شروع ہو جائے. میں پرویز خٹک صاحب کو ریکویسٹ کروں گا, ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب بھی ہیں, سابقہ وزیر اعلیٰ اور ہمارے سینئر ممبر کیبنٹ کے, اور اس طرح کے مسائل کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سب میں سے جو بہتر سمجھتے ہیں خٹک صاحب بھی سمجھتے ہیں. تو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس بات کو سمیٹیں اور آگے کا لائے عمل دیں. میں علی محمد کی طرح مقرر نہیں ہوں, میں پریکٹیکل آدمی ہوں, ویسے تھوڑی سی بات کروں گا. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو تکلیف دے کر یقیناً ہمیں دکھ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک منٹ پلیز خاموش ہو جائیں, ایک منٹ خاموش ہو جائیں, یہ کو خاموش کرا ہے. تھوڑا مہربانی کریں, بات سنیں, آپ کے لیے آئے ہیں. تو آج ابھی جب ہم آئے تو مجھے یقیناً بڑا دکھ ہوا, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکشن دی تھی کہ آپ کے ساتھ حکومتی لوگ رابطے میں رہیں تاکہ آپ کے مسئلے حل ہوں. مجھے افسوس ہے کہ وہ انٹریکشن نہیں ہو سکی, آپ کے مسئلے جو کہ تو رہے. آج میں آیا, مجھے ڈی سی اسلام آباد نے کال کی کہ آپ آ جائیں بات کریں, چونکہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے مجھے ڈائریکشن نہیں دی تھی. ابھی جب میں نکل رہا تھا تو مجھے پرائم منسٹر صاحب کا میسیج بھی آیا کہ آپ جا کر اس کو ڈیل کریں اور مسئلہ حل کریں. تو ہم آپ کے مسئلے حل کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ کے نمائندوں سے ہماری بات ہوئی تفصیلاً, آپ کے 24 پوائنٹس ہمارے سامنے آ گئے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں ایمانداری سے کہ جو ہمارے بس میں ہوگا اور آپ کے حق میں ہوگا, آپ کی بہتری میں ہوگی, انشاءاللہ ہم حل کر کے دکھائیں گے, زبانی بات نہیں کریں گے. اور جو بات نہیں ہو سکے گی آپ کے نمائندوں کو ہم کنونس کریں گے. اگر یہ صحیح بولتے ہیں ہم مانیں گے, اگر ہم صحیح بولیں گے آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا. نہ کسی کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے, نہ نکالا جائے گا, کہ یہ گارنٹی میں دیتا ہوں کہ کوئی نوکری سے نہیں نکالا جائے گا. اور جو نکالے گئے ہیں
علامہ اقبال کے یا اور بھی ہیں، اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے، ریزن پوچھیں گے، اور انشاءاللہ اس کا ہر چیز کا حل ہوتا ہے، اور مجھے بڑے راستے پتہ ہے۔ تو میں ابھی بھی خزانہ والوں سے ملا ہوں، میں نے کہا دل بڑا کریں، پیسے نکالیں تاکہ حل نکلے۔ تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پیر کے دن، کیونکہ 3 دن میں نہیں ہوں گا، میرے نوشہرہ میں ایک الیکشن آ رہا ہے، میرے وہاں کمٹمنٹس ہیں، جلسے ہیں، تو پیر کے دن ہم میٹنگ رکھیں گے۔ آپ اپنے نمائندے 5 6 جتنے بھی 10 جتنے رکھتے ہیں، جو بااختیار ہو، اور ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، بااختیار ہو کے بیٹھیں گے۔ ہم پرائم منسٹر سے پورے اختیارات لے کر مسئلے کے حل کے لیے آپ کے سامنے آئیں گے۔ جیسے ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا میں یہ آپ کے امپلائیز کے مسئلے حل کیے، وہ حق آپ کا بھی بنتا ہے۔ وہ میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ صرف خیبر پختونخوا کو ہو، وہ حل جو ہے باقی صوبوں نے مجھے فالو کر کے کر دیا۔ انشاءاللہ وفاق بھی اسی فیصلوں کے مطابق آپ کے حقوق دے گی۔ کچھ ایسے ایشوز ہیں، کچھ ایسے نعروں سے کچھ نہیں بنتا۔ دیکھیں بات سنیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ملک کے لیے، ملک کی خاطر میں نے بھی قربانی دینی ہوگی، آپ کو بھی دینی ہوگی، اور کچھ چیزیں ہوگی جو آپ کے فائدے، اگر نجکاری ہوتی بھی کہیں، آپ کو بے روزگار نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ جب آپ کو روزگار ملے گا، تنخواہ ملے گی، برات ملیں گے، تو ایک ملک کو جو جہاں پر نقصانات ہیں، آپ بھی پاکستان کا سوچیں گے، تو آپ کی ذات کو نقصان جب نہیں پہنچتا تو ملک کی خاطر کئی فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ جس حالات میں اس وقت ہے، عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ اس ملک کو نکالا جائے مصیبتوں سے، پاکستان کو دنیا کے مقابلے میں لایا جائے، کہ وہ اپنا وقت نہیں ضائع کر رہا، سیریسلی لگے ہوئے۔ جتنا ہمدرد عمران خان اس ملک کا ہے کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی ذاتی لالچ نہیں ہے، اس کی ذاتی کوئی جائیداد نہیں بنا رہا، کوئی کارخانے نہیں بنا رہا۔ اس کے مفاد اسی میں ہے کہ آپ لوگ خوش ہوں، مفاد اسی میں ہے کہ آپ جیسے محنت کش محنت کریں، اس ملک کو آگے بڑھائیں۔ تو ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اور ارادہ بھی صحیح ہے، تو ہمیں موقع دیں، انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ میں نے تو پاکستان میں دیکھا، اگر ارادہ صحیح ہو، نیت صاف ہو، تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ارادہ بھی صحیح ہے، نیت بھی صاف ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد کئی خوشخبریاں سنیں گے، اور کئیوں میں ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے۔ تو اس میں آخر میں آپ سے پیر کے دن سے ہم مذاکرات شروع کر دیں گے، اور جتنا جلدی ہو سکے ہم سب محکموں کو بلائیں گے، سیکٹریز کو بلائیں گے، منسٹرز کو بلائیں گے، جس کا حل نکلے گا۔ کیونکہ میرے سامنے میرا اپنا خود اتنا تجربہ ہے، مجھے پتہ ہے کون سا حل ہو سکتا ہے، کون سا نہیں ہو سکتا، تو انشاءاللہ کوئی ڈاج بھی نہیں کر سکے گا۔ تو آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اعتماد کریں، اعتبار کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی، اور آپ کو ہم کبھی ناراض نہیں کریں گے۔ اور انشاءاللہ سارے پاکستان کے جو آپ نمائندے ہیں، آپ کے حقوق انشاءاللہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اور آپ کے حقوق کو بچائیں گے ضرور۔ بہت مہربانی۔ یہ